بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 12:15 بجنے والے تھے۔ وہ انگریزی میں ڈارلنگ کہہ کر کسی عورت کو مخاطب کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً ویرا ہی تھی اور پروگرام کے مطابق رمیش تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رمیش کو ملنے والا ویرا کا جواب میں نہیں سن سکا، مگر پھر رمیش کی آواز آئی، ٹھیک ہے تم اس مشرقی گھر کا جائزہ لیتی رہو، میں بس ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ انگریزی میں وہ فقرہ مکمل کر کے رمیش دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو گیا، بدری سے تمہارے ایسے کیا راز و نیاز ہوتے ہیں کہ تم اس بارے میں مجھے نہیں بتا رہے؟ بدری چاہتا تو وہ خود بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں تم سے بات کر لوں، اس بارے میں ضد مت کرو اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم کسی ڈارلنگ سے بات کر رہے تھے۔ یہ ولایت ہے، یہاں لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ مقدر اچھا ہو تو لڑکیاں خود ہی ٹکراتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی اچانک اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ریسیور پر اس کی ایک شدید ہچکی کی آواز سنائی دی۔ ریسیور کہیں گرا اور پھر فرش پر کسی وزنی جوتے کے گرنے کی تیز دمک سنائی دی۔ میں نے ماؤتھ پیس میں بار بار ہیلو ہیلو کی تکرار کی، مگر ریسیور پر گہرا سکوت چھایا رہا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بات کرتے کرتے اچانک رمیش اگروال کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ فون پر کسی واردات کی جزیات سننے کا وہ تجربہ بہت انوکھا اور سنسنی خیز تھا۔ میں سانس روکے ریسیور پر کوئی آواز سننے کا منتظر رہا، لیکن دوسری طرف گہرا سکوت چھایا رہا۔ پھر کریڈل دبنے کی کلک کی آواز سنائی دی۔ کسی نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے سینے میں رکا ہوا سانس آزاد کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ کمرے کی فضا خنک تھی، مگر مجھے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطروں کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیشانی پر شہادت کی انگلی پھیری اور پسینے کی ایک ہلکی سی داہنے رخسار کے بڑے ہوئے شیف میں رینگتی ہوئی قالین پر گر گئی۔ عملی طور پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر فون کے ریسیور پر میں نے جو کچھ سنا وہ بہت لرزہ خیز تھا۔ مجھے یک بیک نقاہت کا احساس ہونے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں نے شدید جسمانی مشقت کے کئی مرحلے طے کیے ہوں۔ میں بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے فون پر جو کچھ سنا وہ ناقابل یقین تھا۔ رمیش اگروال کی آخری بھیانک ہچکی میرے ذہن میں جم کر رہ گئی تھی۔ شاید اسے بالکل آخری لمحے پر خطرے کا ادراک ہوا تھا اور اس نے چیخنا چاہا تھا، مگر اس کی وہ حیوانی چنگاڑ بس ایک ہچکی میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں دیر تک یوں ہی پڑا رہا۔ میرا ارادہ 1 بجے کے قریب باہر جا کر اول خان سے فون پر رابطہ کرنے کا تھا اور 1 بجنے میں خاصی دیر باقی تھی۔ 1 بجے سے پہلے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بے تابی سے دروازہ کھول دیا۔ ویرا اپنے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ سجائے میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بائیں آنکھ دبائی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ رمیش اگروال سے فون پر بات کرتے ہوئے میں نے وہاں کی صورتحال کے بارے میں صرف اندازے قائم کیے تھے۔ میں ویرا کے سامنے ان قیاسات کا قبل از وقت اظہار کر کے کسی شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیا بات ہے تم بہت جلد واپس آ گئی؟ وہ بہت کٹھن کام تھا لیکن حیرت ناک طور پر آسان ہو گیا۔ وہ فخریہ انداز میں بولی، ریوالور کے چیمبر میں ساری گولیاں محفوظ ہیں اور رمیش اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں خلاصہ نہیں پوری تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے مطالبہ کیا۔ یہاں سے نکلتے ہی میں نے اپنے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ وہ بتانے لگی، میرے پاس بیمہ فروشی کے بارے میں کوئی مواد نہیں تھا، اس لیے میں نے آکسفورڈ اسٹریٹ کی ایک بک شاپ سے انسانی صحت اور اس کی غذائی ضروریات کے بارے میں 8-10 کتابیں خرید ڈالی اور 2 بسیں تبدیل کر کے مقررہ وقت سے پہلے ساؤتھ آل میں پہنچ گئی۔ ٹھیک 12 بجے میں نے سری نواسن کے دروازے کی گھنٹی بجائی تو رمیش نے دروازہ کھولا۔ پہلی ہی نظر میں وہ رنگین مزاج اور اوباش فطرت نظر آتا ہے۔ پہلے وہ مجھے اپنے میزبانوں کو کوئی مہمان سمجھ کر اخلاق سے پیش آیا، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ میں صحت عامہ سے متعلق کتابوں کی گشتی سیلز گرل ہوں تو اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک اودگا رہی اور اس نے مجھے فوراً ہی اندر بلا لیا۔ میں نے پہلو بدل کر کرسی چھوڑ دی۔ یکا مجھے اپنے کانوں کی لمیں تپتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ویرا کی اس تمید کا رخ خاصا اشتعال انگیز تھا۔ وہ بہت غیر مہذب بلکہ وحشی تھا۔ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گیا۔ ویرا میرے دلی جذبات سے بے خبری کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ میں نے اسے
اپنے ساتھ لائی ہوئی کتابیں کھول کر اسے باتوں میں الجھانا چاہا تو اس نے وہ پلندہ سمیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اور بے حیائی سے کہا کہ وہ دیکھے بغیر ساری کتابیں خرید چکا ہے اور مجھے اس سے کچھ اور باتیں کرنی چاہیے۔ میرے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس نے افسوس ظاہر کیا کہ میں ذرا سی آمدنی کے لیے سارا دن گھر گھر ماری پھرتی ہوں اور وہ اتنی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا، مجھے اس کی طرف سے دست درازی کا خطرہ نظر آنے لگا۔ وہ مجھ سے اتنا قریب تھا کہ میں اپنے بیگ میں سے ریوالور بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ کمرہ چھوٹا اور فرنیچر سے اس طرح بھرا ہوا تھا کہ میں اچانک دوڑ کر بھی اس کی دسترس سے نہیں نکل سکتی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ان باتوں کا اندازہ لگا سکتا ہوں، انہیں دہرا کر بلا وجہ میرا خون نہ کھلاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ اس کی توہین کا تذکرہ سننا میرے بات سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ میرے سر پر اس بری طرح سوار تھا کہ میں فکر مند ہو گئی۔ میں جوابی گرم جوشی کا اظہار کر کے بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتی تھی، مگر میری دانست میں رمیش کے خون کی وہ قیمت بہت زیادہ ہو جاتی۔ میں تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے لیے وہ تائید غیبی تھی۔ چند ثانیوں تک اس نے گھنٹی پر دھیان نہیں دیا، مگر قدرت مجھ پر مہربان ہو چکی تھی۔ فون کرنے والا بھی ڈٹائی سے انتظار کرتا رہا اور آخر وہ جھنجھلا کر اٹھنے پر مجبور ہو گیا، اور جب وہ فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا تو تم ٹہلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو اگلی بات میں نے پوری کر دی۔ وہ میرا اشارہ نہیں سمجھ سکی اور بولی، وہ میرا پہلا اور آخری موقع تھا، میں اسے برباد نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے واپس بھیجنا چاہا، مگر میں نے اس مشرقی گھر کی سجاوٹ کی تعریف کی تو اس نے میری موجودگی میں بات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اردو یا ہندی نہیں جانتی۔ وہ فون کرنے والے کو میرے بارے میں کچھ بتانے جا رہا تھا تو میں پنجوں کے بال تقریباً دوڑ کر اس کی پشت پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر بائیں طرف سے کھڑی ہتھیلی کی ایک نپی تلی اور مہلک ضرب لگائی اور وہ خاموشی سے گر کر تڑپے بغیر ختم ہو گیا۔ یہاں تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ وہ خاموشی سے نہیں مرا تھا، مرنے سے پہلے اس نے روح کو لرزا دینے والی ایک بھیانک ہچکی لی تھی۔ اسے مار گرانے کے بعد تم نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی بات پوری ہو جانے پر میں نے اس واردات میں اپنی شمولیت کا راز فاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم کیا جانو؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرے فکروں نے اسے حیران کر دیا تھا۔ رمیش کو وہ فون میں نے ہی کیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے اگلا دھماکہ کیا۔ نہیں، وہ حیرت اور بے اعتباری سے بول پڑی۔ تمہیں کیا پتا کہ اس وقت مجھے ایسی ہی کسی مداخلت کی ضرورت تھی جس کے نتیجے میں مجھے ذرا سی مہلت مل سکے۔ اسے دل کو دل سے راہ ہونا کہتے ہیں۔ میں یہاں بیکار بیٹھا فکر اور تشویش سے مرا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ فون پر ہی تم دونوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے، اور اب تم بتا رہی ہو کہ میرا فون ہی تمہارے لیے فیصلہ کن غیبی تائید ثابت ہوا۔ میں نہیں مان سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے اتفاقات صرف فلموں میں رونما ہوتے ہیں۔ میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ فلموں میں تو فلمی ہیرو اپنی ہیروئن کو بچانے کے لیے ماؤتھ پیس کے سوراخ میں گھس کر تاروں پر سفر کرتا ہوا کسی دور افتادہ ریسیور سے بھی برآمد ہو سکتا ہے، مگر اس وقت سلطان شاہ کے اغوا کے صدمے سے میرا دل غمگین تھا۔ ویرا کے لوٹ آنے کے بعد میرا ذہن پھر اسی کی طرف بھٹک گیا تھا، اور میں ویرا کے سنبھلنے کے بعد اسے بھی وہ بری خبر سنانی چاہتا تھا۔ میں یقین دلانے کے لیے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس نے تمہیں ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کیا تھا اور تمہیں اکیلے گھر سے خوفزدہ نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ ناقابل یقین واقعہ ہے، اتنی دور رہ کر بھی تمہاری چھٹی حص میری ضرورتوں سے باخبر تھی۔ میں اپنی اس خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے۔ میری بات کا اعتبار آتے ہی اس کا چہرہ اندرونی مسرت سے کسی انار کی طرح دمکنے لگا۔ میں اس وقت تک ایک کرب میں مبتلا تھا، تمہارے ساتھ سلطان شاہ بھی خطرے میں پڑ چکا تھا۔ اول خان سے ملنے والی اس بری خبر نے مجھے وحشت زدہ کر ڈالا تھا۔ سلطان شاہ، اس نے بخلا کر دہرایا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ جعلی وردیوں میں ملبوس دو مقامی اور دو سفید فام آج الگ صبح اسے فلیٹ سے اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور پورے شہر میں ان لوگوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ویرا نے غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میدان خالی ہوتے ہی اس پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام زادے پہلے سے اس کی گات میں تھے، مگر غزالہ بھی تو وہیں تھی۔ وہ کس حال میں ہے؟ کیا بتا رہی ہے؟ خوش قسمتی سے وہ اول خان کی بیوی کے ساتھ تھی، اس لیے بچ گئی۔ میرے لیے یہ اندوہناک خبر ناقابل برداشت تھی۔ میں نے تمہیں اس صدمے میں شریک کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ اس بوجھ سے تڑپ کر مجھے تمہاری فکر ہوئی تھی، ورنہ شاید میں رمیش کو فون بھی نہ کرتا۔ شاید تمہارے دشمنوں کو بھنک مل گئی ہے کہ اب تم وہاں نہیں ہو، ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ تمہیں اسی وقت کراچی چل دینا چاہیے۔ تم میرے کس دشمن کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے اس سے سرد لہجے میں
میں پوچھا تو تمہارا خیال ہے کہ سلطان شاہ کو لے جانے والے تمہارے خیر خواہ رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ دوست نہیں ہو سکتے، مگر ان کی شناخت کیا ہے؟ میرے سوال پر وہ متفکر نظر آنے لگی، پھر پرتشویش آواز میں بولی، یوں بات نہیں بنے گی، مجھے پورے واقعات بتاؤ، ہم سر جوڑ کر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی جائیں گے۔ ایک خیال کے تحت میں نے بری طرح چونک کر ویرا کے آس پاس دیکھا، پھر سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تمہاری خریدی ہوئی کتابیں کہاں ہیں؟ کیا تم وہ سری نواسن کے یہاں چھوڑ آئی ہو؟ میں بھول کر بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتی تھی، ان میں سے ہر کتاب پر بک شاپ کی مہر موجود تھی جو قاتل کا سراغ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں ایک کتابوں کے ساتھ تھیلی تک وہاں سے اٹھا لائی تھی، مگر تم یہاں تو خالی ہاتھ آئی ہو، میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا۔ بیکار بوجھ لادنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، واپسی پر وہ بنڈل میں نے کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ یہاں تمہارے شہروں کی طرح کچرا گھروں پر کوڑا چننے والوں کا راج نہیں ہوتا، بند کوڑے دان کو ٹرک اٹھا کر لے جاتے ہیں، آخر تک کتابوں کا پتہ نہیں چل سکے گا، ردی میں مل کر وہ بھی ردی ہو جائیں گے۔ ویرا کی اس وضاحت نے مجھے مطمئن کر دیا اور میں نے اول خان سے ملنے والی معلومات کو اختصار اور اپنے تبصروں کے ساتھ اس کے سامنے دہرانا شروع کر دیا۔ تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ تفصیلات سننے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، یہ ایک نک موڈلے یا مدن موہن کے ساتھیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ مدن موہن کی رپوشی کے بعد ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور وہ بکھر کر رہ گئے ہیں۔ نک اتنا ہی باخبر ہوتا تو بہت پہلے یہ کاروائی کر گزرا ہوتا۔ اس وقت وہ ویسے بھی سنگاپور گیا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی اور ہی قوت میدان میں اتری ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ تیسری قوت ڈیوڈ اسٹارز کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بات دہرائی، رمیش راستے سے ہٹ چکا ہے، کیا بدری ہمارے لیے ایک کام کر سکے گا؟ قدرے توقف کے بعد ویرا نے تفکر امیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ ہر کام کرے گا لیکن فوری طور پر نہیں۔ رمیش کے قتل کے اثرات بہت دور رس ہوں گے، ہر طرف گند اچھلے گا، جب تک وہ گرد نہ دب جائے بدری محتاط رہے گا۔ بظاہر وہ ہمارے مخالفوں کا آدمی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں صرف ایک نمبر فراہم کر دے۔ کس کا؟ ہو سکتا ہے کہ دور رہ کر وہ ایسے چھوٹے موٹے کام کر گزرے۔ رمیش کے قتل کے بعد بدری کے بڑے جب تک اس کے نئے مقام کا تعین نہیں کرتے وہ زیادہ حیات پر پھیلانے سے گریز کرے گا۔ موجودہ حالات میں یہی حکمت عملی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ ہمیں آئزک بیل کا فون نمبر مل جائے تو پیش رفت ہو سکتی ہے، ویرا نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے میری بات پر دھیان ہی نہ دیا ہو۔ آئزک بیل اب راز المیڈا کا جان نشین ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ڈیوڈ اسٹارز تیسرے درجے کے چور اچکوں کا گروہ نہیں ہے جس کے ارکان دن میں 4 بار ٹھکانے بدلتے ہوں۔ وہ معزز اور مالدار یہودیوں کی تنظیم ہے، وہ بالکل مافیا کے انداز میں کام کرتے ہیں اور ان کے بڑے گاڈ فادرز کی طرح جم کر اپنی اپنی حدود میں حکمرانی کرتے ہیں۔ آئزک بیل ان کا نمبر 1 ہے، اس کا ایک نمبر مل جائے تو کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ ہو ہی جائے گا۔ فون پر تم اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہو؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ اس نے فون پر تمہیں دھمکیاں دی تھی، تم اسے گالیاں دو گے؟ اگر سلطان شاہ اسی کے گرگوں کی تحویل میں ہے تو وہ پھٹ پڑے گا۔ ایک بار یہ یقین ہو جائے کہ سلطان شاہ کہاں ہے تو یکسوئی کے ساتھ اس کی بازیابی کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ کوشش کروں گا۔ رمیش کے قتل کے بعد اب بدری پوری طرح ہماری مٹھی میں آ گیا ہے، اس کی طرف سے میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا ہے۔ آج وہ شام تک اپنے ہائی کمیشن میں رہے گا، کل اس سے ضرور بات کر لینا۔ اس کا انحصار کل کے حالات پر ہوگا۔ پتہ نہیں رمیش کی بے داغ لاش دریافت ہونے کے بعد حالات کس ڈگر پر چلتے ہیں۔ قانون کے محافظ شاید بہک جائیں، مگر راہ والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا کوئی بہت طاقتور حریف ان کے خلاف میدان میں اترا ہوا ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ بدری بھی اسی طرح گردن توڑنے میں مہارت رکھتا ہے۔ ہاں، ایک بار اس نے میرے سامنے اپنے اس فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ نک موڈلے کے 2 آدمی نادرا کے مکان کے اطراف میں ان کے آپریٹرز کے سگنلز پکڑتے پھر رہے تھے اور خود پکڑ لیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بدری کی ہتھیلی کا شکار ہوا تھا۔ یہ بہت مہارت کا کام ہے۔ اپنی جگہ پر ریڑھ کی ہڈی بہت اہم نہیں ہوتی، یہ دراصل اندر والے حرام مغز کا حفاظتی خول ہوتی ہے اور یہی حرام مغز دماغ کو جسم سے ملاتا ہے۔ مہروں کی ٹوٹ پھوٹ سے انسان معذور ہو کر بھی زندہ رہتا ہے، حرام مغز ٹوٹ جائے تو ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا محال ہے۔ بدری بھی کچھ اسی قسم کی باتیں بتا رہا تھا۔ شاید یہ سبق مارشل آرٹس کی تربیت کا حصہ ہوتے ہوں گے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وار کرتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس عذب کا کیا فعل ہے اور اس کی ٹوٹ پھوٹ سے حریف کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گردن پر جچے تلے وار کا نتیجہ صرف موت ہوتا ہے۔ بدری سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ کارنامہ تمہارے بجائے میں نے سر انجام دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں وقت گزارنے کے بعد ہم دونوں ہی ہوٹل سے نکل کھڑے ہوئے۔ ارادہ یہ
یہ تھا کہ اول خان سے بات کرنے کے ساتھ ہی کہیں سے شکم پوری بھی کر لی جائے گی۔ لندن کے سخت موسم کی وجہ سے وہاں کے بیشتر فون بوت بند اور خاصے کشادہ ہوتے ہیں، جن کے اوپری حصے میں نصب شیشے کے ذریعے بوت کے خالی یا زیر استعمال ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض نو عمر جوڑے بلا وجہ ریسیور ہاتھ میں لے کر ان پناہ گاہوں کو اپنی مستیوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا۔ محض اسی غلط ریت کی وجہ سے میں اول خان سے اکیلے میں بات کرنی چاہ رہا تھا، مگر ویرا میرے ساتھ زبردستی بوتھ میں گھس آئی۔ معاملہ سلطان شاہ کے اغوا کا تھا، اور وہ بھی اول خان سے براہ راست بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین تھی۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد گھنٹی کے لیے ہمیں خاصی دیر تک انتظار کرنا پڑا، اور پھر پہلی گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ اول خان نے ریسیور اٹھاتے ہی سمجھ لیا کہ وہ کس کی کال ہو سکتی تھی۔ میری آواز سننے کے بعد وہ بتانے لگا، خفیہ رابطوں کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں، مگر ابھی تک کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ یہ بتاؤ کہ روزی کے مشن کا کیا رہا؟ اس کی آواز سے مایوسی سی مترشہ تھی۔ ناکامی کا پیغام ملتے ہی میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اسی سے بات کر لو، وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ریسیور ویرا کو تھمایا اور بوتھ سے باہر نکل آیا، اور اسی کے سہارے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بھی شہر کا مطلع ابر آلود تھا، فوار وغیرہ نہیں پڑ رہی تھی، مگر سرد ہواؤں میں کچھ تیزی آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہتھیلیاں آپس میں رگڑنے کے بعد ایک سگریٹ سلگا لی۔ ہر محاذ پر کھیل شروع ہونے کے بعد اس شہر نگاراں کی ہر کشش میرے لیے بے کیف ہو چکی تھی۔ ذہن پر صرف سلطان شاہ کی فکر حاوی تھی۔ میں گرد و پیش کے ماحول سے لا تعلق رہ کر ویرا کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کارڈ کے سارے یونٹ ختم کر کے باہر آئی تو اس کے چہرے پر بھی اداسی کا راج تھا۔ فش اینڈ چپس نامی ایک دکان کا سائن بورڈ دیکھ کر میرے قدم اسی طرف ہو لیے۔ پچھلے کئی دن سے فاسٹ فوڈ پر گزارا کرتے کرتے طبیعت اکتا گئی تھی۔ مچھلی اور آلو کے تلے ہوئے قتلے بھی فاسٹ فوڈ کی ایک پرانی قسم میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن غذائیت اور ذائقے کے اعتبار سے وہ بہت بہتر ثابت ہو سکتے تھے۔ بیئر کی 2 بڑی بوتلوں کے ساتھ ہم نے خوب ڈٹ کر مچھلی کھائی۔ یہ حیران کن بات تھی کہ طبیعتوں پر اداسی طاری ہونے کے باوجود ہمارے معدے پوری طرح فعال تھے۔ کھانے کے دوران میں ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے رہے۔ ویرا نے اپنی عادت کے برخلاف اپنی اور اول خان کی گفتگو میرے کانوں میں انڈیلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہوٹل واپس لوٹ آئے۔ مجھے ٹیلی ویژن سے کبھی بھی زیادہ رغبت نہیں رہی، لیکن اس دن رات گئے تک میں نے اپنے کمرے کا ٹیلی ویژن آن رکھا، مگر اس پر پرانے واقعات کی بازگشت کے سوا کوئی نئی ہلچل نظر نہیں آئی۔ بدری کے بیان کے مطابق اسکول سے سری نواسن کے بچوں کی آمد 2 بجے شروع ہو جاتی تھی، اور اسی وقت رمیش اگروال کی لاش دریافت ہو جانی چاہیے تھی۔ سری نواسن کے بچوں کی عمروں سے لا علمی کی بنا پر یہ رعایت دی جا سکتی تھی کہ رمیش کے بدن پر زخم یا خون کا کوئی نشان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے محض بے ہوش ہی سمجھتے رہے ہوں، اور اس کی ٹوٹی ہوئی گردن بچوں کی نظروں میں نہ آ سکی ہو۔ مگر 6-7 بجے گھر کے بڑوں کی واپسی کے بعد اس خبر کو جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے سفر کرتے ہوئے ٹیلی ویژن اسکرین تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ رات کے 11 بجے تک اس بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، اور بالغوں کے لیے ایک فلم شروع ہو گئی تو میں نے اکتا کر ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ اس دوران میں ہم دونوں باری باری ہوٹل سے نکل کر کراچی سے 5 مرتبہ رابطہ کر چکے تھے۔ اول خان کسی زخم خوردہ شیر کی طرح اپنے دفتر میں مسلسل موجود تھا اور اپنے آدمیوں کو پورے شہر میں دوڑائے جا رہا تھا، مگر کہیں بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے 10 بجے اس سے آخری بار بات کی تو اس وقت کراچی میں رات کے 2 بجے ہوں گے۔ مجھے اول خان پر ترس آنے لگا۔ اس کی آواز سے تھکن اور بے خوابی مترشہ تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر جا کر چند گھنٹوں کی نیند لینے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہ مانا۔ نا امیدی اور مایوسی کے گور اندھیروں میں وہ نہ جانے کس امید پر دفتر میں موجود رہنے پر مصر تھا۔ وہ میری دسترس سے باہر تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر فون بند کرنے پر مجبور ہو گیا اور اضملال کے عالم میں ہوٹل میں لوٹ آیا۔ حیرت ہے کہ رمیش کے بارے میں مکمل سناٹا ہے۔ ٹیلی ویژن بند ہونے کے بعد ویرا نے کہا، اس وقت مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اپنے شبہات پر کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم نے رمیش کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ یہ تم پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے فون پر اس کی آخری آواز میں موت کا کرب محسوس نہیں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وار اوچھا پڑا ہو، کسی راگ پر ضرب لگنے کی وجہ سے وہ محض بے ہوش ہوا ہو اور پھر اسے ہوش آ گیا ہو، اور ہم بلا وجہ اپنی کامیابی پر ناز کر رہے ہیں۔ بے ہوش آدمی کے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہیں، نہ اس کی نبض تھمتی ہے۔ میں نے سری نواسن کا گھر چھوڑنے سے پہلے پوری طرح اس کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ اس کی گردن پر محض ایک ہاتھ رسید کر کے خوشی سے بغلیں بجاتی ہوئی لوٹ آتی، پھر اس کی موت
موت کی خبر کہاں گئی ہے؟ اس پر تو ادم مچ جانا چاہیے تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ بلیک آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، مغرب میں خبروں کی فراہمی میں مسابقت کی دوڑ جاری رہتی ہے، میڈیا آزاد ہے، اچھی اور بری ہر خبر جلد از جلد لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں بلیک آؤٹ کا کوئی تصور نہیں ہے تو کیا اس کی لاش زمین نے نگل لی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ رمیش کے قتل پر شام تک اخباروں کے زمین میں شہر بھر میں پھیل جائیں گے، لیکن مگر یہاں سب کو سانپ سونگ گیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں نے ویرا کو کوئی جواب دیے بغیر دل ہی دل میں سوچا، وہ کوئی ترقی پذیر یا پسماندہ ملک نہیں تھا جہاں مقتدر اہلکاروں کی ایک جنبش ابرو پر بڑی سے بڑی خبر کو تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیا جاتا تھا۔ نیند کا غلبہ ہونے سے پہلے ویرا نے ایک مرتبہ پھر ٹیلی ویژن کھولا، چند منٹ تک پروگرام دیکھتی رہی اور پھر اسی کے ساتھ کمرے کی روشنی بھی گل کر دی۔ ویرا کچھ ہی دیر بعد نیند کی پرسکون وادیوں میں کھو گئی، مگر میری آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ رات کے خواب اور اندھیرے میں میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسے مجسم ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں کم و بیش ہو رہی تھی۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزار دی۔ جب میرا وہ اضطراب بہت بڑھ گیا تو صبح 5 بجے میں نے آواز بند کر کے ٹیلی ویژن کھول دیا۔ اسکرین پر نظر آنے والے تصاویر سے بڑی حد تک موضوع کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خبریں شروع ہوئیں تو میں نے اپنی پوری توجہ اسی طرف مبذول کر دی۔ بدلتی ہوئی تصویریں، رپورٹوں اور خبر نگاروں کے ساتھ وہ سلسلہ جاری رہا، لیکن رمیش اگروال کا چہرہ کہیں نظر نہ آ سکا۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ دن نکلنے کے بعد میں بدری ناتھ سے فون پر رابطہ کر کے صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا اندازہ تھا صبح 9 بجے تک سری نواسن اور اس کے جملہ اہل خانہ گھر سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ سسک کر 9 بج گئے۔ ویرا بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کی نیند میں خلل ڈالے بغیر نہایت خاموشی سے سری نواسن کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی، لیکن کوئی جواب نہیں مل سکا۔ کئی منٹ کے انتظار کے بعد میں نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ شب بیداری اور تفکرات کی وجہ سے میری عقل معاف ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک 6 فٹ کڑیل مرد کی سالم لاش خبروں میں کوئی جگہ پائے بغیر ناپید ہو چکی تھی۔ اس راز پر سے پردہ اٹھانے والا بدری ناتھ اپنی کمین گاہ میں نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے سری نواسن کے گھر سے میری ہر فون کال کا جواب ملتا رہا تھا، اور کوئی نہ کوئی ہوتا تو خود رمیش فون اٹھا لیا کرتا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو روم سروس کی طرف سے فراہم کیا جانے والا اخبار راہداری میں دروازے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میں اخبار لے کر سیدھا باتھ روم میں جا گھسا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈیلی میل کے پہلے صفحے سے آخری صفحہ تک دیکھ ڈالا، مگر صبح کے اس موکر اخبار میں بھی رمیش کے قتل کی خبر غائب تھی۔ یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ جو خبر ڈیلی میل کو نہ مل سکی ہو وہ صبح کے کسی دوسرے اخبار میں آ گئی ہو۔ وہاں اخبارات کی بیشتر مقامی اور ملکی خبریں مشترکہ ہوتی تھیں، بس خبر نگاری کا انداز اپنا اپنا ہوتا تھا۔ اصل مقابلہ اسکینڈلوں کے میدان میں ہوتا تھا۔ ہر اخبار اپنے قارئین کے لیے روز کوئی نئی منفرد اور چونکا دینے والی کہانی سامنے لاتا تھا، اور اس ضمن میں شاہی خاندان سے وابستہ افراد اور جوڑوں تک کو رغیت دیا جاتا تھا۔ مزید صبر اور انتظار میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے بدری ناتھ کا کھوج لگانے کے لیے انڈین ہائی کمیشن کے کیتھی والے نمبر پر قسمت آزمانے کا ارادہ کر لیا اور تیار ہو کر کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ بدری کے ساتھیوں میں 2 افراد میری آواز اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ان میں سے رمیش کا معاملہ شکوک و شبہات کی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ دوسری بیلا تھی جس سے میں نے اپنی اصل آواز میں کسی خاتون کی رفاقت کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ ایک ایسے سفارت خانے کا معاملہ تھا جو برطانوی سرزمین پر خاصی کامیابی سے اپنی خفیہ سرگرمیاں چلا رہا تھا۔ کچھ علم نہیں تھا کہ انہوں نے آنے والی فون کالز کی شناخت کے لیے اپنے مواصلاتی نظام میں کیا کچھ آلات لگائے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے میں نے کال اپنے کمرے کی بجائے پبلک بوتھ سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار بدری سے میری بات ہو جاتی تو بہت سے معاملات صاف ہو سکتے تھے۔ نمبر ملنے پر خوش قسمتی سے مجھے بیلا کی ہی مانوس آواز سنائی دی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان لوگوں نے اپنا کوڈ نہ بدل دیا ہو، مگر میری بدلی ہوئی آواز میں کیتھی کے کوڈ کے ساتھ کیے جانے والے سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ بدری دوسرے نمبر پر مل سکتا ہے، اور وہ دوسرا نمبر سری نواسن کے گھر کا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے میں ایک ناکام کوشش کر چکا تھا۔ میں نے بوتھ سے دوبارہ وہ نمبر ملایا اور اس بار بدری کی آواز سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ کہاں کیا حال ہے؟ ابھی تم کہاں غائب تھے؟ میں نے تپاک سے پوچھا۔
پہنچا۔ میں ناشتے کا سامان لینے گیا تھا، اس کی آواز سے گرم جوشی غائب تھی۔ اس وقت تم مجھ سے کہاں مل سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سینٹرل لندن میں ہوں، جہاں چاہو آ جاؤ، میں منتظر رہوں گا۔ اس نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے فوراً ہی اسے کھلی پیشکش کر دی۔ پھر ریٹز ہوٹل کی لابی میں آ جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ لابی کے بجائے باہر ہی مل لو، میں نے اس پرشکوہ ہوٹل کا نام سن کر کہا۔ وہاں کے لیے تیار ہونے میں مجھے دیر ہو جائے گی۔ وہ کسی وجہ سے کسی بڑے ہوٹل ہی میں ملنا چاہتا تھا۔ ہلٹن کا پروگرام طے کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس وقت میرا لباس نامناسب نہیں تھا، میں ہلٹن تو کیا ریٹنز بھی جا سکتا تھا۔ مجھے تھوڑی سی الجھن اپنے بڑے ہوئے شیو کی وجہ سے تھی، جس نے 2 دنوں میں داڑھی کا روپ دھارا تھا اور نہ مجھے کلین شیو رہنے دیا تھا۔ بدری سے پروگرام طے ہو جانے کے بعد میرے سر پر سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ اسے ملنے پر بہت سی گتھیاں سلجھ سکتی تھی اور میں آئزیک بیل کے بارے میں بھی اس سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہوٹل کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے پروگرام سے واقف ہونے کے بعد ویرا بھی میرے ساتھ چلنے پر مصر ہو سکتی تھی۔ یہ بات خود میں نے ہی اس کے دماغ میں بٹھائی تھی کہ رمیش کے قتل کی سازش میں ہمارا ساتھ دے کر وہ ہماری مٹھی میں آ چکا تھا اور ہمیں اس کی طرف سے رازداری یا اپنی سلامتی کے بارے میں کوئی موہوم سا خطرہ بھی نہیں رہا تھا۔ تیسری کال میں نے اپنے ہوٹل کے لیے ملائی۔ آپریٹر نے مجھے کمرے سے ملا دیا۔ ویرا نے خالص امریکی لب و لہجے میں ہائے کہہ کر کال وصول کی تھی۔ میری واپسی میں ذرا دیر ہوگی، میری طرف سے پریشان نہ ہو جانا، میں نے بلا کسی تمہید کے کہا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں، ابھی تک وہ خبر غائب ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں ہوٹل سے کافی دور ہوں، امید ہے کہ میری واپسی پر تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بھی تم سے آ ملوں؟ میں تقریباً تیار ہوں، شام سے ناشتہ کرو، میں نے تمہارا انتظار کیا تو دوسرا آدمی نکل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا اور دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا بوت سے نکل آیا۔ میں خن کے موسم میں مزے سے چہل قدمی کرتا ہوا وقت سے پہلے ہی ہلٹن ہوٹل پہنچ گیا۔ اس کی لابی میں اس وقت ایسے مسافر اپنے ساز و سامان سمیت براجمان نظر آ رہے تھے جو ہوٹل سے روانگی کے لیے طلب کی ہوئی سواریوں کی آمد کے منتظر تھے۔ لابی کا ایک جائزہ لے کر میں دوبارہ داخلی دروازے تک پہنچا تو بدری ناتھ پورے سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہو رہا تھا۔ لباس سے باوقار نظر آنے کے باوجود وہ اپنے بشرے سے پریشان لگ رہا تھا۔ قریب آتے ہی وہ تپاک سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا، مگر بھی سرزمین پر وہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی۔ ریستوران میں چلتے ہیں، وہ میرا ہاتھ تھام کر ایک راہداری میں مڑ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔